السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ہم آج آپ کے لیے کچھ دین کی باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسان کو جو پیدا کیا ہے اس کا ایک مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں دنیا میں پیدا کی ہیں وہ بیکار اور باطل نہیں پیدا کی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما خلقت ھذا باطلا، کہ ہم نے جو بھی چیزیں پیدا کی ہیں، جو بھی چیزیں دنیا کے اندر آئی ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کسی فائدے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو ایک مقصد یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ باقی چیزیں جو بھی ہیں وہ ضمنی ہیں، وہ سیکنڈری ہیں، لیکن پرائمری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ اسی لیے اب عبادت کرنے کے کچھ طریقے بتائے گئے ہیں۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ نماز ہے، ان طریقوں میں سے ایک طریقہ حج ہے، ان طریقوں میں سے ایک طریقہ روزہ رکھنا ہے، ان طریقوں میں سے ایک طریقہ زکوٰۃ دینا ہے۔ جہاں بہت سے طریقے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے، وہیں نماز ایک اہم طریقہ ہے، حج ایک اہم طریقہ ہے، زکوٰۃ ادا کرنا اپنے وقت پر یہ بھی اہم طریقہ عبادت کا ہے، روزہ رکھنا رمضان کا یہ بھی اہم طریقہ عبادت کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر ایمان لانا فرض کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر نماز کا 5 وقت ادا کرنا فرض کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر رمضان کے روزے رکھنا فرض کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض کیا ہے۔ جب وہ زکوٰۃ کا اہل ہے تو زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہے، جب وہ روزوں کا اہل ہے تو روزے اس کے اوپر فرض ہیں، اور جب وہ حج کا اہل ہے تو حج کا ادا کرنا اس کے اوپر فرض ہے، اور جب نماز کا اہل ہے تو نماز کا ادا کرنا اس کے اوپر فرض ہے۔ آج ہم ان میں سے ایک ٹاپک لیتے ہیں، وہ ہے نماز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بہت سی جگہ پر نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، یعنی نماز کو آپ مسلسل پڑھو، اس کے اندر کوئی بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اوپر بہت سی احادیثیں بیان کی ہیں جو نماز کے چھوڑنے کی وعیدوں میں بھی ہیں اور نماز کے پڑھنے کے ثوابات میں بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں کہ نماز مسلمان اور نماز ایمان یا اسلام اور کفر کے درمیان کا ایک واضح فرق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے نمازی کی نحوست 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں اور 40 گھر آگے پیچھے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں بہت سی احادیث ارشاد فرمائی ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھی دی ہے نمازی کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا ہے، چونکہ اگر آپ سائنٹیفک طور پر دیکھیں، اگر آپ سائنس کے ارادے سے اور سائنس کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو انسان کا
جو ترقی اور عروج ہے، جو انسان کے لیے کامیابی ہے، دنیا والے یہ کہتے ہیں کہ کامیابی پیسے میں ہے، دنیا والے یہ کہتے ہیں، دنیا کے نقطہ نظر سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کامیابی شہرت میں ہے، دنیا کے نقطہ نظر سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کامیابی بڑے عہدے میں ہے، لیکن اصل کامیابی جو ہے وہ سکون قلب ہے۔ بڑے بڑے عہدے والے لوگ بے سکون ہیں، ان کی نیندیں راتوں کی اڑی ہوئی ہے، بے چین ہیں، بے قرار ہیں، وہ اتنے اونچے عہدے پر پہنچ کر بھی مطمئن نہیں ہیں، تو اس کو کامیابی نہیں کہا جائے گا۔ ایک سے ایک مالدار دنیا میں پڑے ہوئے ہیں جو کہ بے سکون ہیں، بے چین ہیں، بے قرار ہیں، دل ان کا مطمئن نہیں ہے، یہ مالداری نہیں کہی جائے گی۔ لوگ بہت سا پیسہ ہونے کے باوجود، مال و دولت ہونے کے باوجود، اولاد ہونے کے باوجود خودکشی کرنے پر آمادہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی جو ہے وہ سکون قلب ہے۔ اس سے اس کا کوئی مطلب نہیں کہ انسان غریب ہے یا مالدار ہے، انسان عہدے دار ہے یا بے عہدے دار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کامیابی سکون قلب ہے، اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تمہارے دل کو سکون جو ملے گا وہ اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ اب ذکر جو ہے کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ تلاوت کی شکل میں کر سکتے ہیں، ذکر نماز کی شکل میں کر سکتے ہیں، ذکر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو یاد کر کے کر سکتے ہیں۔ سب سے بہتر ذکر نماز اور قرآن ہے، تو نماز جو ہے ایک طریقے کا ذکر الہی بھی ہے اور فرض بھی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرض بھی قرار دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کو سکون قلب یعنی کامیابی بھی دیں گے۔ آپ ذرا غور کریں، جب اذان دی جاتی ہے تو اس کے اندر حی علی الصلاۃ آتا ہے، حی علی الفلاح آتا ہے۔ پہلے کہا گیا کہ آپ نماز کے لیے آؤ۔ کیسی نماز؟ کیا چیز؟ نماز از اکول ٹو کامیابی، نماز از اکول ٹو سکسیس۔ تو دوسرے بار آگے کہا گیا حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ تو کامیابی کیا ہے؟ سکون قلب ہے۔ اگر ہم سکون قلب چاہتے ہیں تو ہمیں نماز قائم کرنا ہوگی۔ نماز جو ہے ہمیں پابندی سکھاتی ہے، نماز ہمیں ڈسپلن سکھاتی ہے، اور جس کے زندگی میں ڈسپلن ہوگی، جس کی زندگی میں جس کی زندگی منتظم ہوگی، جس کی زندگی ایک نظام سے چلے گی، وہ انسان ہمیشہ ہمیشہ مطمئن رہے گا۔ وہ انسان سکون قلب کا ایک بہت بڑا تغمہ لے کر اپنی زندگی میں پھرے گا۔ وہ انسان، اس کے پاس چاہے دولت ہو چاہے نہ ہو، چاہے شہرت ہو چاہے نہ ہو، چاہے عہدہ ہو چاہے نہ ہو، لیکن سکون قلب سے وہ مالدار ہوگا۔ اصل کامیابی اور اصل مالداری اور اصل شہرت یہی ہے۔ آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے، اگر اس کو سکون قلب ہے تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اندر سکون قلب رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت میں سکون قلب رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنہ کو یاد کرنے کی صورت میں سکون قلب رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر صاف صاف کہا ہے کہ تمہیں اگر سکون چاہیے ہے، تمہیں اگر کامیابی چاہیے ہے تو نمازیں قائم کرو، تمہیں اگر سکون چاہیے ہے، تمہیں اگر شہرت چاہیے ہے تو تم اپنے آپ میں ایمانداری قائم کرو۔ نماز ہمیں ایمانداری سکھاتی ہے، نماز ہمیں چوری سے بچاتی ہے۔ نماز کی ڈیفینیشن یہی ہے، قرآن کے 21ویں پارے میں ہے کہ نماز تمہیں برے کاموں سے روکتی ہے، نماز تمہیں فحش کاموں سے روکتی ہے، نماز تمہارے دل کو سکون دیتی ہے، تمہیں مینٹل پیس دیتی ہے، نماز تمہارے لیے ترقی کا باعث ہے، نماز تمہاری زندگی میں ایک ڈسپلن قائم کرے گی، نماز تمہاری زندگی کو ایک پراپر وے میں لے جائے گی، نماز تمہاری زندگی میں جو اتھل پتھل پڑی ہے وہ اس کو صحیح کر دے گی۔ تو نماز جو ہے یہ صرف ایک 2-5 وقت کی جو ہمیں لگتا ہے کہ ہم جا کر کے ایک رسمن ادا کرتے ہیں، وہ رسمن نہیں ہے، بلکہ آپ اگر اس میں غور کریں
تو سکون قلب اس کے اندر بہت زیادہ ہے، اور زندگی کو ایک آراستہ و پیراستہ اور زندگی کو ایک مقصد تک لے جانے کا ذریعہ ہے۔ تو دوستوں ہمیں امید ہے کہ ہم سب لوگ نماز کو قائم کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں گے، کیونکہ آج کل 90% یا میں 95% کہہ لوں مینٹل پیس نہیں ہے، نفسیاتی بیماریاں بہت ہو رہی ہیں۔ تو اس کے لیے نماز نفسیاتی بیماری کو ختم کرنے کا بہت بڑا ایک ذریعہ ہے۔ علاج بالتدبیر کے ذریعے سے آپ اس کے ذریعے سے مینٹل پیس حاصل کر سکتے ہیں، آپ اس کے ذریعے سے نفسیاتی بیماریوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ جو ہمارے ذہنوں کے اندر فتور بھرا ہوا ہے، جو ہمارے دماغوں کے اندر خرافات بھری ہوئی ہے، جو ہمارے دماغوں کے اندر انتشار بھرا ہوا ہے، ہم کنسنٹریشن کر ہی نہیں سکتے، ہم کنسنٹریشن کے حامل ہی نہیں ہیں، ہمارا دماغ منتشر ہے، بہت سے کاموں میں الجھا پڑا ہے، ہمیں سکون نہیں ہے، تو اس کا ذریعہ کیا ہے؟ ایک نماز ہے۔ کیونکہ نماز کو جب ہم نماز کے طریقے سے پڑھیں گے، نماز کو جب ہم نماز کے طریقے سے پڑھیں گے، وہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو احسان کے ساتھ پڑھا جائے۔ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ تم اس طریقے سے اللہ کی عبادت کرو، کہ تم اس طریقے سے اللہ کی عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ طریقہ تمہارے اندر نہ ہو پائے تو کم سے کم اس طریقے سے اللہ کی عبادت کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے۔ جب ہم اس احسان کے ساتھ نماز کو پڑھیں گے، ہم جب اس دھیان کے ساتھ نماز کو پڑھیں گے، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ میں ولین ہو کر کے، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ میں کھو کر کے نماز کو پڑھیں گے، تو ہمارے دماغ کو سکون ملے گا، ہمارا دماغ ایک نقطہ پر مرتکز ہوگا، ایک نقطہ پہ جا کے رکے گا، اور وہ نقطہ ہمیں کیا ہے؟ سکون دے گا۔ تو اللہ سے ہماری دعا ہے کہ ہم سب لوگ نماز کے پابند ہو جائیں، یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔